بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حصہ سوئم۔ ہجرت حبشہ 562۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں پر کفار قریش کے مظالم کا سلسلہ بتدریج بڑھتا جا رہا ہے اور مکی کی زمین ان غریبوں پر تنگ ہوتی جا رہی ہے، تو ان کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کا بادشاہ رحم دل اور انصاف پسند ہے۔ اس کی حکومت میں کوئی شخص کسی شخص پر ظلم نہیں کرتا، لہٰذا جب تک مکے کے حالات سازگار نہ ہوں تم لوگ وہیں قیام کرو۔ اس حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل جو پہلا قافلہ مکے سے حبشہ کی طرف روانہ ہوا، اس میں حضرت عثمان اور ان کی زوجہ رقیہ، زبیر بن عوام، عامر بن رابعہ اور ان کی زوجہ لیلہ، ابو سلمہ اور ان کی زوجہ ام سلمہ، ابو حذیفہ بنت عتبہ اور ان کی زوجہ سہلہ بنت سہیل، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، مصعب بن عمیر، سہل بن بیضہ، حاطب بن عمرو اور عثمان بن مظعون شامل تھے۔ یہ نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب کا واقعہ ہے۔ جب یہ قافلہ حبشہ پہنچا تو وہاں کے بادشاہ نجاشی نے ان مہاجرین کا خیر مقدم کیا۔ اس نے سلوک و کشادہ دلی کے ساتھ پیش آیا اور انہیں امان و مذہبی آزادی دی۔ ابن حشام ام المومنین ام سلمہ کا قول خود ان کی زبانی نقل کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ ملک حبش میں وارد ہوئے تو وہاں کا بادشاہ ہمارے ساتھ نرمی اور رحم دلی سے پیش آیا۔ ہم لوگ امن و چین سے اپنے دین پر قائم رہے اور آزادی سے خدا کی عبادت کرتے رہے، نہ ہمیں کوئی ستانے والا تھا اور نہ ہم مکروہات سنتے تھے۔ 15 انسانی نفوس پر مبنی مہاجرین کی اس مختصر سی جماعت کو حبشہ میں رہتے ابھی 2 ہی ماہ گزرے تھے کہ کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ مکی کے سارے قریش مسلمان ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اس خبر کے بعد مہاجرین کو اپنے مرکز کی طرف پلٹ آنا چاہیے تھا، چنانچہ یہی ہوا کہ یہ جماعت حبشہ سے مکہ کے لیے پھر روانہ ہو گئی۔ مگر جب اس جماعت کے لوگ مکے کے قریب پہنچے تو ان پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ کفار قریش پہلے سے زیادہ دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ یقیناً یہ ایک حوصلہ شکن اور پریشان کن خبر تھی، جسے سن کر عبداللہ بن مسعود تو حبشہ کی طرف پھر پلٹ گئے اور باقی لوگوں نے مخفی طور پر ایسے لوگوں کے ہاں قیام کیا جو مسلمان ہو چکے تھے یا ان کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ ادھر مکہ میں خفیہ طور پر یہ لوگ بڑی قسم پرسی اور بے چارگی کے حالت میں رہ کر اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کر رہے تھے، اور ادھر کفار کی طرف سے روز بروز ظلم و ستم کا بازار گرم ہوتا جا رہا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں کی عزت، جان، مال اور وقار کے خطرے میں دیکھ کر نبوت کے 7ویں سال سرکار دو عالم نے پھر ہجرت کا حکم صادر فرمایا۔ اس مرتبہ بچوں کے علاوہ 33 مرد اور 18 عورتیں متفرق طور پر حبشہ گئے اور آخر میں جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں ایک بڑا قافلہ روانہ ہوا، جس میں عورتوں اور مردوں کی تعداد 50 بتائی گئی ہے۔ اس طرح مہاجرین کی مجموعی تعداد 101 تک پہنچ گئی۔ ابن حشام نے مہاجرین کے ناموں کی جو فہرست ترتیب دی ہے، اس میں انہوں نے 86 نام مردوں کے اور 18 نام عورتوں کے مرقوم کیے ہیں۔ اس سے مہاجرین کی مجموعی تعداد 104 معلوم ہوتی ہے۔ ابن سعد رقم تراز ہے کہ کل مہاجرین کی تعداد 101 تھی، جس میں 83 مرد، 11 قریشی عورتیں اور 7 دیگر قبیلوں کی عورتیں شامل تھیں۔ اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ ہجرت صرف انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حامی و مددگار نہیں تھا، لیکن ابن حشام یا ابن سعد نے مہاجرین کی جو فہرست مرتب کی ہے، اس میں ہر درجہ کے لوگ نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان بنی امیہ سے تھے، جو عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور طاقتور قبیلہ تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف اور ابو سیرہ وغیرہ معمولی شخصیت کے لوگ نہیں تھے۔ اسی بنا پر زیادہ تر قیاس یہ ہے کہ قریش کے مظالم صرف غریبوں اور ناداروں تک محدود نہیں تھے، بلکہ بڑے بڑے لوگ بھی ان کے ظلم و ستم سے پریشان تھے۔ کفار قریش کو ان مہاجرین سے کوئی ذاتی عداوت نہیں تھی، بلکہ انہیں اس تحریک سے عداوت تھی جو ان کے باطل نظریات کا خود ساختہ خداؤں کے خلاف بتدریج پھیلتی جا رہی تھی۔ پہلی ہجرت کے دوران حبش کے حالات و واقعات یہ سن چکے تھے۔ اب انہیں یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں وہاں اس تحریک کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ مل جائے، لہٰذا
اس مرتبہ انہوں نے مہاجرین کا تعاقب کیا، مگر کفار کے پہنچنے سے پہلے یہ لوگ کشتیوں پر سوار ہو چکے تھے اور کشتیاں روانہ ہو چکی تھی، اس لیے وہ کفار کے پنجوں سے نکل کر حفظ و امان کے ساتھ حبشہ پہنچ گئے۔ سابقہ مراعات خصوصی کی طرح حبشہ میں مہاجرین کو اس مرتبہ بھی امن ملا، آزادی نصیب ہوئی اور یہ لوگ خوشگوار فضا میں سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے۔ مسلمانوں کا یہ اطمینان و سکون کفار کو کب گوارا تھا، لہٰذا انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن رابعہ کو اپنے نمائندوں کی حیثیت سے تحفے تحائف دے کر نجاشی کے دربار میں بھیجا۔ اس 2 رکنی وفد نے بادشاہ کے روبرو حاضر ہو کر اپنے معذورات پیش کیے اور کہا کہ مکے کے کچھ شر پسند لوگ بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ لے چکے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ نجاشی نے کہا، جب تک ہم دوسرے فریق کی باتیں نہ سن لیں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت علی کے بھائی اور مہاجرین کے سالار اعظم حضرت جعفر ابن ابی طالب دربار میں طلب کیے گئے، اور جب مہاجرین کی جماعت کے ساتھ وہ دربار میں حاضر ہوئے تو نجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے اصول و عقائد کیا ہیں اور قریش مکہ آپ کے خلاف کیوں ہیں؟ ان سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر نے اپنی تقریر اس طرح شروع کی: اے بادشاہ، ہمارے ملک کے لوگ جاہل اور تہذیب و تمدن سے نا آشنا تھے، مردار جانوروں کا گوشت ان کی خوراک اور بیہودہ گفتگو ان کا شیوا تھی۔ انسانیت، ہمدردی، مہمان نوازی اور ہمسائیگی کے حقوق سے بالکل ہی نابلد تھے، نہ کسی آئین کا پاس و لحاظ تھا اور نہ کسی قانون و ضابطے کی پابندی تھی۔ ہمارے پورے ملک پر جاہلیت پوری طرح مسلط تھی کہ ان حالات میں خدا نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا جس کی امانت و دیانت، صدق و صفا، حسب و نفس اور زہد و تقوی سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں شرک و بت پرستی کی گمراہی سے نکالا، مکرم الاخلاق اور اسماء الحسنی کا درس دیا، توحید کی دعوت دی، گناہوں سے بچنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور سچ بولنے کی تلقین فرمائی۔ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم اس نبی کی نبوت اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ بس اسی جرم میں ہماری قوم ہم پر سختی اور تشدد کرنے پر تل گئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت ترک کر کے لکڑی، مٹی اور پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کریں۔ لہٰذا ان کے ظلم و جور اور تشدد سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی۔ اس تقریر کا نجاشی کے دل پر گہرا اثر پڑا اور اس نے اس کلام خدا کو سننے کی تمنا کا اظہار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، جسے سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و نبوت کا اعتراف کیا اور کہا، بے شک یہ وہی رسول ہیں جن کی تشریف لانے کی خبر حضرت عیسیٰ مسیح نے دی تھی۔ خدا کا شکر ہے میں ان کے زمانے میں ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے قریش کے بھیجے ہوئے تحائف واپس کر دیے اور مہاجرین کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر قریش کے دونوں نمائندے مایوسی کی حالت میں مکہ واپس آ گئے اور مسلمان ایک عرصے تک حبشہ میں رہ کر نہایت چین و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ مہاجرین حبشہ کے مکہ سے چلے جانے کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغی سرگرمیاں بدستور جاری رکھی اور نئے نئے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے آپ کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور ہو کر اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے ساتھ ارقم بن ارقم کے گھر میں پناہ لینا پڑی۔ یہ مکان کوہ صفا پر واقع تھا۔ وہاں آپ 1 ماہ 2 دن مقیم رہے اور لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اسی مکان میں قیام کے دوران حضرت حمزہ اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، لیکن تاریخ خمیس میں علامہ دیار بکری نے اس بات کو غلط قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ نے 262 میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مصلحتاً انہوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا اور بالآخر ابو جہل کی بدتمیزیوں کی وجہ سے 662 میں اسے ظاہر کر دیا۔ صاحب کتاب کے نزدیک بھی یہی درست ہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد مکے کی سرزمین کا چپا چپا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خارزار بن گیا تھا اور مشرکین کی ایذا رسانیوں میں ایک دم سے شدت پیدا ہو گئی تھی۔ آپ نے سوچا کہ کچھ دنوں کے لیے ان کی نظروں سے اوجھل ہو جانا زیادہ مناسب ہوگا، اس سے ان کا وقتی جذبہ مخالفت بھی کچھ کم ہو جائے گا اور اسلام کی حلقہ تبلیغ میں وسعت بھی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ
اسی خیال کے تحت آپ زید بن حارثہ کو اپنے ہمراہ لے کر طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ یہ ماہ شوال کی آخری تاریخوں میں 62 سے 10ویں سال کا واقعہ ہے۔ طائف مکہ معظمہ سے 50-60 میل کی دوری پر ایک سرسبز و شاداب مقام ہے جہاں کے میوے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ خواجہ محمد لطیف فرماتے ہیں کہ طائف مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر ایک بارونق اور زرخیز بستی ہے۔ علامہ طبرسی کا بیان ہے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کا مستقر تھا۔ طائف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن تک قیام پذیر رہے، وہاں کے مخصوصین سے ملے اور انہیں دعوت اسلام دی، مگر ان لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے اس اندیشے سے کہ کہیں ہماری قوم کے نوجوانوں پر اس تبلیغ کا اثر نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تک کہہ دیا کہ آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں اور کہیں دوسری جگہ قیام کریں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے اپنی قوم کے جاہلوں اور اوباشوں کو آپ کی ایزا رسانے کے لیے ابھار دیا اور وہ لوگ آپ کو پتھر مارنے لگے۔ ان پتھروں کے مقابلے میں زید بن حارثہ تنہا آپ کے سپر بنتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے سر میں بہت سے زخم آ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس حالت میں آپ طائف سے رخصت ہو کر مکے کی جانب پھر واپس ہوئے، مگر یہ عالم تھا کہ اب حرم میں بھی کوئی آپ کی جائے پناہ نہ تھی۔ آپ کو ہی ہیرا تک پہنچے تو آپ نے دستور عرب کے مطابق مطعم بن عدی کو، جو جناب ابو طالب کے قدیم دوستوں میں سے تھے، پیغام بھیجا کہ میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ پرانے تعلقات کے بنا پر مطعم نے منظور کر لیا اور اپنی اولادوں نیز خاص عزیزوں سے کہا کہ تم سب مسلح ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے محمد کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ چنانچہ وہ سب ہتھیاروں سے لیس ہو کر خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہو گئے، جس کے بعد زید بن حارثہ کے ساتھ آپ مسجد الحرام تک تشریف لائے، رکن کے پاس پہنچے، استلام کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر مطعم بن عدی اور ان کے اولادوں کے گھیروں میں اپنے گھر تک تشریف لائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی ایذا رسانیوں کے جتنے بھی واقعات ہیں، جیسے پتھروں کی بارش اور سر مبارک پر خس و خشاک وغیرہ کا ڈالا جانا، یہ سب اسی دور سے متعلق ہے جب آپ کے سر سے جناب ابو طالب کا سایہ اٹھ چکا تھا، مگر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و استقلال تھا کہ چچا کی وفات کے بعد آپ صرف چند روز گوشہ نشین رہے، پھر طائف کا سفر اختیار کر کے تجربہ کیا اور اس کے بعد پلٹے تو مطعم بن عدی سے پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے، مگر اس امر حقیقت سے آپ اچھی طرح واقف تھے کہ میں پناہ لینے دنیا میں نہیں آیا، بلکہ گمراہیوں کے سیلاب میں ڈوبی ہوئی اس دنیا کو اپنے سایہ رحمت میں پناہ دینے آیا۔ اس لیے آپ نے گھر پہنچ کر مطعم بن عدی کا شکریہ ادا کیا، فرمایا کہ بس آپ کی ذمہ داری ختم ہوئی، مجھے آپ اپنی پناہ کے بارد سے سبکدوش کر دیجیے۔ اس کے بعد جب آپ مکے کی گلیوں، سڑکوں اور بازاروں میں نکلتے تو زیادہ تر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوتے، مگر تنہا وہ بھی کیا کرتے جب مشیت خداوندی خود نہیں چاہتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مادی قوت کو بروئے کار لا کر مشرکین کا مقابلہ کرے۔ چڑھتی ہوئی جوانی کے عالم میں حضرت علی کا یہ ضبط و تحمل ان کے لیے یقیناً ایک سخت امتحانی مرحلہ تھا، مگر وہ بھی اس حقیقت سے بیگانہ نہ تھے کہ ان کا جہاد بر بنائے مصلحت اسی امر کا متقاضی ہے کہ وہ صبر و استقلال سے کام لیں تاکہ تبلیغ حق کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ کسی خاص سبب کی بنا پر حضرت علی پیغمبر اسلام کے ساتھ نہ ہوتے تو اس وقت کفار کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے اور وہ دل کھول کر آپ کو تکلیفیں پہنچاتے، مگر آپ کے صبر و ثبات کا یہ حال تھا کہ آپ دشمنوں کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور جب بھی موقع ہاتھ آتا کار تبلیغ میں کوتاہی نہ کرتے، خصوصاً جب حج کا زمانہ آتا اور لوگوں کی تلواریں نیاموں میں چلی جاتی تو آپ ادھر ادھر سے نہ آنے والے قبیلوں کے خیموں میں تشریف لے جاتے اور ہر ایک کو دعوت حق دیتے، مگر اس کا نتیجہ بھی کیا ہوتا؟ ابن سعد کا کہنا ہے کہ عرب کا کوئی قبیلہ آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہتا تھا، بلکہ آپ کو آزار پہنچاتا تھا، پتھر مارتا تھا اور گالیاں دیتا تھا۔ علامہ دیار بکری نے تاریخ خمیس میں لکھا ہے کہ بعثت کے 90 سال شق القمر کا معجزہ واقع ہوا۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ یہ واقعہ ہجرت نبوی سے 5 برس پہلے کا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ حج کے زمانے میں 14ویں شب کو ابو جہل ایک یہودی اور کچھ مشرکین کے ساتھ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنی نبوت کا کوئی صریحی معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے پوچھا آخر تو کیا چاہتا ہے؟
تو اس نے یہودی سے مشورہ کر کے کہا اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ نے دعا کی اور انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہوا کہ کوہ ہرا بیچ میں نظر آنے لگا۔ تھوڑی دیر تک یہی کیفیت برقرار رہی تو ابو جہل کہنے لگا، اے محمد یہ نظر بندی ہے، مکے سے جو لوگ باہر گئے ہیں وہ واپس آ جائیں تو ان سے پوچھوں، اگر وہ تصدیق کریں گے تو مانوں گا۔ جب باہر سے کچھ لوگ واپس آئے اور انہوں نے بھی شق القمر کی تصدیق کی تو کہنے لگا کہ محمد نے ساری دنیا کی نظر بندی کی تھی۔ اس واقعے کو ابن مسعود، انس بن مالک، حذیفہ بن عمر اور جبیر بن مطعم وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے اور ائمہ معصومین نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔ صاحب کرام بھی اس کے مظہر ہیں اور تمام علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ بعض کچھ فہموں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ آثار قیامت میں سے ہے اور آئندہ ظہور پذیر ہوگا، اگر ہوتا تو دوسرے ممالک کے لوگ بھی اسے دیکھتے۔ حالانکہ انہیں خبر نہیں ہے کہ ہندوستان میں بھی یہ معجزہ دیکھا گیا تھا۔ اس وقت یہاں مداریوں کی حکومت تھی اور بہار دارالسلطنت تھا۔ تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ مرقوم۔ اہل یثرب کی بیداری۔ وہ حق کا پیغمبر جو طلبگاران حق کی تلاش میں تھا، وہ ابر رحمت جو پیاسوں کی جستجو میں تھا، اور وہ دستگیر جو اس فکر میں تھا کہ کوئی اس کا سہارا لینے پر تیار ہو جائے، آخرکار کچھ طلبگاروں، پیاسوں اور سہارا لینے والوں کو پا ہی گیا۔ چنانچہ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ اللہ کی مشیت مقتضی ہوئی کہ وہ اپنے دین کو نمایاں کرے، اپنے رسول کی مدد کرے اور اپنے وعدہ کو پورا کرے، تو اس نے آپ کو انصار کے اس گروہ تک پہنچا دیا جس کے نصیب میں عزت و سرفرازی لکھی تھی۔ آج کا مدینہ اس دور میں یثرب کہلاتا تھا۔ یہاں کے 2 طاقتور قبیلے اوس اور خزرج تھے جو بت پرستی اور باہمی جنگ و جدال میں مصروف تھے۔ بہت سے یہودی بھی یہاں مدت سے آباد تھے جو توریت کے مندرجات سے واقف تھے، اور انہوں نے اپنے بزرگوں سے بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے اور اس سرزمین پر آ کر آباد ہونے کی بشارتیں سن رکھی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ ان قبائل اوس و خزرج کے سامنے پیغمبر کے بارے میں اکثر و بیشتر تذکرے کیا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ جب خدا کا آخری رسول اس شہر میں تشریف لائے گا تو تمہاری یہ بت پرستی ختم ہو جائے گی اور تمہیں اس کے سامنے سر اطاعت خم کرنا ہوگا۔ ان خبروں سے اہل مدینہ کے ذہنوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ایک تصور پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ موسم حج میں ہر قبیلے کے لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، لہٰذا اسی ذیل میں آپ یثرب سے آنے والے افراد کے پاس بھی پہنچ گئے جو اس وقت اپنا سر منڈوا رہے تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کر سنایا، جس پر ان لوگوں نے لبیک کہی اور ایمان لائے۔ پھر حج سے فارغ ہو کر یہی لوگ مدینہ گئے اور انہوں نے اپنی قوم کے افراد کو اسلام کی طرف رجوع کروایا، جس سے کافی لوگوں نے قبول کر لیا۔ رفتہ رفتہ انصار کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جہاں پیغمبر اسلام کا تذکرہ نہ ہو۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی رقم طراز ہیں۔ 27 رجب کی شب عالم اسلام میں وہ عظیم رات ہے جسے شب معراج پیغمبر کہا جاتا ہے۔ معراج کی داستان قرآن مجید میں 2 مقام پر تفصیل سے بیان ہوئی ہے، ایک مرتبہ سورہ اسراء میں اور دوسری مرتبہ سورہ نجم میں۔ بعض علماء کرام نے انہیں خصوصیات کے پیش نظر یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ سرکار دو عالم کو کم از کم 2 مرتبہ معراج ہوئی ہے۔ ایک کا حال سورہ اسراء میں بیان ہوا ہے جس کا ظاہر سفر مسجد اقصی پر تمام ہو گیا تھا، اور دوسری کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے جہاں سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین تک کا تذکرہ ہے۔ اس سلسلے میں یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ یہ 2 سفر ہوں، اور یہ احتمال بھی ہے کہ ایک ہی سفر کے 2 مرحلے ہوں۔ ایک مرحلہ مسجد اقصی پر تمام ہوا اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے شروع ہوا اور عرش اعظم پر تمام ہوا۔ بہرحال صورت واقعہ کچھ بھی ہو، نہ سرکار کی معراج میں کوئی شک ہو سکتا ہے اور نہ روایت کے پیش نظر تعداد و معراج میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ ابو الفدا میں ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات سے قبل معراج ہوئی، جبکہ ابن جوزی کا خیال ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد نبوت کے 12ویں سال معراج ہوئی۔ تفسیر سیوطی میں عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے 17ویں ربیع الاول کی شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ معراج پر فائز ہوئے۔ ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں
فرماتے ہیں کہ واقعہ معراج جسدی یعنی رسول مقبول کا بحالت بیداری سماوات و مقامات عالیہ کی سیر فرمانا حق ہے اور اس کی حدیث طریق متحدہ سے ثابت ہے۔ بس جو شخص کہ معراج جسمانی کی تردید کرے اور اس کی صحت پر ایمان نہ لائے وہ گمراہ اور بدعتی ہے۔ ابن اسحاق اور ابن جریر نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ شب معراج رسول کا جسد اقدس اپنی جگہ برقرار رہا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کے اثر کو آسمان کی سیر کرائی۔ شیعہ علماء نے معراج کی جو حقیقت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ 27 رجب 1262 کی رات کو خلاق عالم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل اور براق کے ذریعے قاب قوسین کی منزل پر طلب فرمایا اور وہاں حضرت علی بن ابی طالب کی خلافت و امامت سے متعلق ہدایتیں دی۔ کسی مبارک اور ارتقائی سفر کو معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سفر ام ہانی بنت جناب ابو طالب کے گھر سے شروع ہوا تھا۔ آپ پہلے بیت المقدس گئے اور وہاں سے آسمان پر روانہ ہوئے۔ تمام آسمانی منازل کو طے کرتے ہوئے جب آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، اگر اس کے آگے میں ایک قدم بڑھا تو جل جاؤں گا۔ چنانچہ وہاں آپ نے جبرائیل کو چھوڑا اور رف رف پر بیٹھ کر آگے بڑھے۔ رف رف ایک نوری تخت تھا جو نور کے دریاؤں میں رواں دواں تھا، یہاں تک کہ آپ اس منزل مقصود تک پہنچ گئے جہاں سے آپ اور حجابات نور الہی کے درمیان صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ وہاں پروردگار عالم نے آپ سے علی کے لہجے میں بات کی اور آپ واپس آئے۔ آپ کی واپسی کے بعد امت اسلامیہ پر 5 وقت کی نماز واجب کی گئی۔ مدینہ اور انصار۔ مدینہ کا اصل نام یثرب تھا۔ بنی عمالقہ میں یثرب نامی ایک رئیس قبیلہ اس شہر کو اپنے نام سے آباد کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہاں قیام فرمایا تو اس کا نام مدینہ النبی ہوا اور کثرت استعمال کی وجہ سے مدینہ کہا جانے لگا۔ وقت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد اور یہودیوں کو قتل عام کیا تو وہ پریشانی کے عالم میں وہاں سے منتشر ہو کر ادھر ادھر بھاگے اور مختلف مقامات پر پناہ گزین ہوئے۔ انہی ایام میں کچھ یہودی یہاں پر آ کر آباد ہوئے اور رفتہ رفتہ ان کی نسلوں نے یثرب کے پورے علاقے پر اپنا تسلط جما لیا اور وہاں کے قدیم باشندوں سے حکومت بھی چھین لی، جس کے نتیجے میں ان کی عمارت اور اقتدار کا اثر وادی قرا، تیمہ اور خیبر تک پھیل گیا۔ انصار قحطین جرہم اولا کی اولاد سے یمن کے باشندے تھے۔ یمن میں جب سیل ارم کا واقعہ رونما ہوا تو یہ لوگ بھی وہاں سے نکل کر مدینے میں آباد ہو گئے۔ اوس اور خزرج یہ دونوں بھائی تھے اور تمام انصار انہی دونوں بھائیوں کی نسل سے ہیں۔ جب یہ خاندان مدینے میں آباد ہوا اس وقت وہاں یہودیوں کا اقتدار و اثر تھا۔ آس پاس کے تمام علاقے ان کے قبضے میں تھے اور وہ لوگ دولت سے مالا مال تھے، اور چونکہ اولادوں کی کثرت سے ان کی تعداد کافی بڑھ چکی تھی اس لیے ان کے مختلف قبیلے بن گئے تھے اور ان لوگوں نے دور دور تک بستیاں بسا لی تھی۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔